بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین۔ یاد رہے کہ گناہوں میں سب سے زیادہ منع کرنے والی چیز اللہ تعالیٰ کا خوف، اس کے انتقام اور سختی سے پیش آنے کا ڈر اور اس کے عذاب اور گرفت کا خطرہ ہے۔ لہٰذا اللہ تعالیٰ کے حکم کی مخالفت کرنے والے ڈرتے رہیں کہ ان پر کوئی آفت یا دردناک عذاب نہ آن پڑے۔ حدیث مبارک میں ہے کہ حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم ایک نوجوان کے پاس تشریف لائے جو قریب المرگ تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، اپنے آپ کو کیسے محسوس کر رہے ہو؟ اس نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ سے امید بھی کرتا ہوں اور اپنے گناہوں سے ڈر بھی رہا ہوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب اس مقام پر کسی بندے کے دل میں یہ دو باتیں جمع ہو جاتی ہیں تو اللہ تعالیٰ اسے وہ عطا فرماتا ہے جس کی وہ امید لگائے ہوتا ہے، اور جس چیز سے ڈرتا ہے مامون فرما دیتا ہے۔ وہب بن ورد سے مروی ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرمایا کرتے تھے کہ فردوس بری کی محبت اور جہنم کا خوف مصیبت کے وقت صبر عطا کرتے ہیں اور بندے کو دنیا کی لذات، شہوات اور نافرمانیوں سے دور کرتے ہیں۔ حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو میں سنتا ہوں کیا تم بھی سنتے ہو؟ آسمان چڑچڑا رہا ہے اور اس کا حق ہے چڑچڑاتا رہے۔ اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے، آسمانوں میں 4 انگلی کے برابر جگہ نہیں جس میں فرشتہ اللہ کی بارگاہ میں سجدہ قیام یا رکوع میں نہ ہو۔ جو کچھ میں جانتا ہوں اگر تمہیں معلوم ہو جائے تو تم ہنستے کم اور روتے زیادہ، اور تم پہاڑوں کی طرف نکل جاتے اور اللہ تعالیٰ کے شدید انتقام اور سختی سے پیش آنے کے ڈر سے اللہ تعالیٰ کی پناہ ڈھونڈتے۔ صحیح بخاری اور مسلم میں ہے کہ جب یہ آیت نازل ہوئی اور آپ ڈرایا کریں قریبی رشتہ داروں کو، تو حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو گئے اور فرمایا، اے گروہ قریش، اپنے نفس اللہ تعالیٰ سے خرید لو، میں اللہ تعالیٰ کے اذن کے بغیر تمہارے کسی کام نہیں آ سکتا۔ اے بنی عبد مناف، میں اللہ تعالیٰ کے اذن کے بغیر تمہارے کسی کام نہیں آ سکتا۔ اے عباس، رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا، میں اللہ تعالیٰ کے اذن کے بغیر تمہارے کسی کام نہیں آ سکتا۔ اے فاطمہ بنت محمد، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے مال سے جو چاہو مانگ لو، میں اللہ تعالیٰ کے اذن کے بغیر تمہارے کسی کام نہیں آ سکتا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اور جو وہ دیتے ہیں، جو کچھ دیتے ہیں، اس حال میں کہ ان کے دل ڈر رہے ہیں اس خیال سے کہ وہ ایک دن اپنے رب کی طرف لوٹنے والے ہیں، اور عرض کیا، اے اللہ کے رسول، کیا یہ وہ شخص ہے جو زنا کرتا ہے، چوری کرتا ہے، شراب پیتا ہے اور ساتھ ساتھ اللہ سے ڈرتا بھی ہے؟ حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نہیں۔ حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے ابو بکر کی بیٹی، اے صدیق کی بیٹی، یہ وہ شخص ہے جو نماز پڑھتا ہے، روزہ رکھتا ہے، صدقہ دیتا ہے اور ساتھ ساتھ ڈرتا بھی ہے کہ شاید قبول نہ ہو۔ احمد سے مروی ہے کہ حضرت حسن بصری سے پوچھا گیا، اے ابو سعید، ہم ایسے لوگوں کی مجلس میں کیا کریں جو ہمیں رحمت خداوندی سے امید کی باتیں سناتے ہیں، حتیٰ کہ ہمارے دل خوشی سے اڑنے لگتے ہیں؟ حسن بصری نے فرمایا، اللہ کی قسم، اگر تم ایسی قوم کے ساتھ مصاحبت رکھو جو تمہیں امن دکھلاتے رہیں حتیٰ کہ تم خطرات میں جا گرو۔ حضرت زین العابدین علی بن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب وضو کرتے اور وضو سے فارغ ہوتے تو کانپنے لگتے۔ لوگوں نے سبب پوچھا تو حضرت زین العابدین نے فرمایا، تم پر افسوس ہے، کیا تم جانتے ہو میں کس کے سامنے کھڑا ہو رہا ہوں اور کس کے ساتھ مناجات کرنا چاہتا ہوں؟ حضرت احمد بن جنبل رضی اللہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ خوف خدا مجھے کھانے پینے سے روک دیتا ہے، اب مجھے اس کی خواہش نہیں ہوتی۔ صحیح بخاری اور مسلم میں ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان 7 بندوں کا ذکر فرمایا جنہیں قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اپنے عرش کے سایہ میں جگہ عطا فرمائے گا، جس دن عرش الہی کے سائے کے بغیر کوئی سایہ نہیں ہوگا۔ ان میں سے ایک وہ آدمی ہے جس نے اللہ تعالیٰ کی وعید اور عذاب کو یاد کیا اور اپنے گناہوں اور نافرمانیوں کو یاد کر کے خوف خدا سے اس کی آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے۔ توبہ کے معنی رجوع کرنے اور معانی چاہنے کے ہیں۔ انسان کا دل اگر خلوص کے ساتھ کسی وقت خدا کی طرف رجوع کرے اور اپنی غلطیوں کوتاہیوں پر اس کی بارگاہ میں نادم و شرمسار ہو کر اپنی پچھلی زندگی کے گناہوں سے بیزار ہو کر آئندہ کے لیے نیکی کرنے کا، اللہ تعالیٰ نے اسے مسلمانوں کی کامیابی کا زینہ قرار دیا گیا ہے۔ ناظرین، آپ کو ویڈیو اچھی لگے تو لائک اور سبسکرائب کیجیے۔ شکریہ۔